میں نے کیا یہ صحیح کہا کہ دنیا کے حالات بھی پاکستان کے حالات سے کچھ مختلف نہیں؟ ایکچولی دنیا ہی پاکستان کی طرح ہی ہے. برٹش کے حالات کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہماری طرح ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ پاورٹی وہاں پہ بھی ہے. وہاں پہ پاورٹی اس لحاظ سے کہ وہ ہر چیز ریلیٹیو ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زیادہ کمانا پڑتا ہے آپ کو, اور گدھے کی طرح کمانا پڑتا ہے. جو گریٹ برٹن کی آرمی ہے دیٹ از فار سپیریئر. انگلینڈ کے بارے میں کہا کہ ٹیریسا مے کے خلاف نو کانفیڈنس آئے گا یا پھر ان کو اقتدار سے جانا پڑے گا. پاکستان کے ساتھ ٹرمپ کو بہت بڑا ایگریمنٹ کرنا پڑے گا. ٹرمپ کی جو ٹویٹر کی ویورشپ ہے وہ ان ساروں کو ایسے دھو دیتی ہے جیسے ڈرائی کلین میں جا کے چیز نکل جاتی ہے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ ہم کبھی نہیں سوچتے، اور ہم پاکستان کے حالات، پاکستان کے پرائم منسٹر، پاکستان کے سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں، لیکن دنیا کے حالات بھی کوئی پاکستان سے مختلف نہیں. جو گورنمنٹس ہیں وہ کافی ڈی سٹیبلائزڈ ہیں. اگر آپ ہیڈ آف سٹیٹس دیکھیں، ٹریسا مے کو دیکھیں، پوٹن کو دیکھیں، آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھیں، وینزویلا کا حالات کا جائزہ لیں تو آپ کو ہر طرف ایک ٹربولنس نظر آئے گی. یہ ٹربولنس جس طرح میں نے کہا کہ اس کی مماثلت ہمارے ملکی حالات سے بہت ملتی جلتی ہے. اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آئیں ذرا اس کی طرف بھی نظر ڈالیں. اور دنیا کے معاملات پہ نظر ڈالنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سہیب مرغوب صاحب. سہیب صاحب تھینک یو ویری مچ. میں نے کیا یہ صحیح کہا کہ دنیا کے حالات بھی پاکستان کے حالات سے کچھ مختلف نہیں؟ یہ چیز آپ نے ضرورت سے زیادہ صحیح کہہ دی ہے. ایکچولی دنیا ہی پاکستان کی طرح ہی ہے. لوگ ایسے ہی ہیں سارے، وہاں بھی 50 مار دیتے ہیں، ہم بھی اڑ کے کبھی کبھی. رائٹ. اور ہمارے سیاستدان بھی ان کے سیاستدانوں کی طرح ہیں، اپوزیشن بھی اسی طرح ہے. بالکل، اپوزیشن بھی، ادارے بھی سارے. وہاں بھی سپریم کورٹوں کے جج جیلوں میں ہیں. وینزویلا میں اسی طرح کے حالات ہیں. ٹھیک ہے، لیکن لیٹس اسٹارٹ وتھ ٹریسا مے. جو بریکسٹ ہے، بریکسٹ کے معاملات طے ہو گئے اور ٹریسا مے از فیسنگ اے ویری ٹف ٹائم. جو ٹوریز ہیں، جو ایگریمنٹ وہ لے کے آنا چاہتی ہے، جو وہ پروموٹ کرنا چاہتی ہے کہ اس کی بیس پہ ہم بریکسٹ لیں، اس پہ بہت زیادہ مخالفت اسے دیکھنے کو مل رہی ہے. اور سو فار سو کہ آج اس نے یہ کہہ دیا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹیپ ڈاؤن، پلیز لیٹ دس بریکسٹ ٹیک پلیس. تو برٹش کے حالات کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے سر، بات یہ کہ برٹن میں گزشتہ 4-5 سالوں سے 3-4 بڑی تبدیلیاں ہیں جن کو خود وہ فورسی نہیں کر سکے. ہم بھی اپنے کون سا کر لیتے ہوتے ہیں. رائٹ. مثلا وہاں پہ انڈسٹریلائزیشن اس رفتار سے نہیں تھی جس رفتار سے ہونا چاہیے تھی. ان ایمپلائمنٹ وہاں پہ بہت زیادہ تھی. بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر چونکہ انہوں نے کھلا رکھا ہوا تھا یورپ کو، تو یورپ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو برٹن سے بہت کم ڈیولپڈ ہیں. رائٹ. اچھا، جس طرح پولینڈ ہے، ان کے پورے لوگ وہاں پہ آ کے انہوں نے جابس لینا شروع کر دی. ٹھیک. اچھا، اب ان ایمپلائمنٹ ریٹ وہاں پہ بھی تھوڑا سا بڑھ گیا. رائٹ. اور ہماری طرح ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ پاورٹی وہاں پہ بھی ہے. وہاں پہ پاورٹی اس لحاظ سے کہ وہ ہر چیز ریلیٹیو ہے نا. تو ہمارے ہاں جو مکان 5000 میں مل جاتا ہے، وہاں پہ 500 پاؤنڈ سے نیچے ملتا ہے کچھ نہیں پر ویک پہ. رائٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زیادہ کمانا پڑتا ہے آپ کو، اور گدھے کی طرح کمانا پڑتا ہے. اوکے. جی ہاں. تو اب جب وہاں پہ گدھے کی طرح کمانے کے بعد ان کو لگا کہ ہم تو بہت پیچھے رہ گئے، تو انہوں نے وہاں پہ ایک سوچ ڈیولپ ہوئی کہ ہم نے یورپ سے الگ ہونا، یورپی یونین سے، اور ہم اپنی آئیڈینٹی جو ہماری برسوں کی چلی آ رہی تھی کالونائزیشن کے زمانے کے، ہم اب اس کو اپنا کمپائل کرنا شروع کرتے ہیں، اس کو مستحکم کریں. انہوں نے بریکسٹ کروا دیا. اب اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں. اب دیکھیں نا، جو وہاں پہ اپنا اپوزیشن لیڈر ہیں کوربی صاحب، اب وہ اتنی اسٹریٹجی کھیل رہے ہیں، وہ اس کے حق میں ہو یا خلاف ہو، لیکن وہ بڑی اسٹریٹجک گیم کر رہے ہیں کہ یہ کر لے، برائی اس کے ذمہ آج الگ ہونا چاہتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہ کرو. اچھا، بورس جانسن صاحب ہیں وہاں پہ، وہ ایک یہ بھی بیچ میں چل رہی تھی کہ بورس جانسن عدم اعتماد لا رہے ہیں. 35 ممبر پارلیمنٹس ان کے ساتھ ہو گئے. یہ کوئی 3 مہینے پرانی بات ہے. رائٹ. وہ ان سے مطمئن نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں اگر آگ میں اس میں کودوں گا تو جو کچھ انگلینڈ میں سارا برائیاں پھیل رہی ہے، ملبہ سارا میرے اوپر آ جائے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ انگلینڈ نے، برٹن نے کچھ پیسے دینے ہیں جو ہماری طرح 200-400 ارب روپیہ نہیں ہے، وہ تو بلینس آف ڈالر ہے. ٹھیک ہے. وہ انہوں نے ان کو دینا ہے، جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کے کنسیشنز دیے ہوئے. اچھا، پھر نوکریوں کی ساری ری الائنمنٹس ہونی ہے کہ انہوں نے آنا ہے، انہوں نے جانا ہے. رائٹ. اچھا، پھر اس کے بعد انڈسٹری نے سارا سوئچ اوور کرنا ہے کہ کون سی انڈسٹری یہاں لگے گی، کون سی نہیں لگے گی. بالکل. آئی ٹی میں جو ہے ایون چائنا اور باقی ملک جو ہیں وہ ان کی ترقی کی رفتار زیادہ تیز ہے. یورپ میں بعض ممالک جرمنی کو نکال کے، اور امریکہ، یہ سارے آئی ٹی کے حوالے سے سلیکان ویلی وہاں پہ ہوگی، لیکن وہ اب اس رفتار سے ترقی نہیں کر پا رہے جتنی دنیا کو ضرورت ہے. جو کہا جاتا ہے کہ بریکسٹ کے جو بے شمار ریزنز ہیں، اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو چیپ لیبر جو ہے وہ UK میں تو نہیں ملے گی، لیکن یورپین یونین جو ہے دے آر آلسو گوئنگ ٹو سفر بیکاز جو آئی ٹی کی جو ایکسپرٹیز ہیں UK کے اندر، جو کمپنیز وہاں پہ موجود ہیں، دے آر ویری ہائی پروفائل. نمبر 1. دوسری یہ ہے کہ جو گریٹ برٹن کی آرمی ہے دیٹ از فار سپیریئر ایز کمپیئر ٹو دی ادر. یہ کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں جس کو اگر آپ بیلنس دیکھیں، ڈیبیٹ کریں
تو جہاں پہ فائدے ہیں نقصان بھی ہیں. کیا اسی لیے مطلب چاہ سارے رہے کہ ہو جائے, ٹھیک ہے, چاہ سارے رہے انگلینڈ کے اندر, لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ اس کو پولیٹیکل گیم بناؤ, رائٹ رائٹ, اور اس کو اس سے کرواؤ بھی اور اپوزیشن میں بھی رہو, رائٹ. اب وہ بورس جانسن صاحب ہے نا, وہ سارے بورس بالکل صحیح ہیں وہ, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے سارے ابھی بغاوت ہوگی پارٹی کے اندر. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا ملبہ جو ٹریسا مے پہ گزے, بیکاز ہی از بینگ ٹپڈ ایز دی نیکسٹ پرائم منسٹر فار دیٹ میٹر. اور جو سائیکک ایکسپرٹس ہیں نا, جیسے اسٹرالوجر ہے, اب ایک اور شاخ آ گئی ہے, وہ اپنے آپ کو انٹیویشن اور سائیکک اس کے ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرسی کرتے ہیں. رائٹ. انہوں نے بریکسٹ کے بارے میں بھی کچھ کہہ دیا. ہاں, انہوں نے انگلینڈ کے بارے میں کہا کہ ٹریسا مے کے خلاف نو کانفیڈنس آئے گا یا پھر ان کو اقتدار سے جانا پڑے گا. اچھا, یہ کب کہا؟ لائک بڑا امیجیٹ. یہ انہوں نے پچھلے سال اکتوبر نومبر میں جو ویڈیوز ڈالنا شروع کی نیٹ پہ, اس میں انہوں نے یہ صاف طور پہ کہا ود ان 4 months ریزلٹس آنے شروع ہو گئے. اس نے کہہ دیا آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹیپ ڈاؤن. ویری رائٹ. وہ پتہ کرنا چاہیے پاکستان کے بارے میں, حالات بھی ان سے پوچھے انہی لوگوں سے. جی ہاں, اس کے پاکستان کے بارے میں بتا دیتا ہوں. اچھا, کیا انہوں نے سر یہ کہا کہ پاکستان خطے کا بڑا ایک ابھرتا ہوا ملک ہے, ٹھیک ہے, اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کیا جائے, اور میری یعنی کہ اس گورے کی امریکی کی رائٹ جو سائیکک انٹیویشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ٹرمپ کو بہت بڑا ایگریمنٹ کرنا پڑے گا. رائٹ. اور یہ اس نے اس زمانے میں کہا جب ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان کی تو امداد بند ہونے والی ہے, پاکستان تنہائی کا شکار ہونے والا ہے, اور پاکستان کے پاس پورے ریجن. لیکن ہم نے چینج دیکھی کہ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان ہوا. اچھا سر, گریٹ برٹن کی ہم نے بات کی. مولر رپورٹ جو ہے دیٹ گاٹ ریویلڈ ان امریکہ, جس پہ بہت بڑی بحث ہے, اور مولر کسی دور میں ڈیموکریٹس کا بڑا فیورٹ ہوتا تھا, لیکن وہ جو 300 سے 400 پیجز کی رپورٹ ابھی سامنے آئی ہے, اس کا ایک سمری جو ہے وہ 4 پیج کی اٹارنی جنرل نے ریویل کی ہے, جس پہ جو اسپیکر ہیں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کی, انہوں نے کہا کہ پلیز آپ اپنی اوپینین نہ دیں, ہم اس پہ خود فیصلہ کریں گے کہ یہ کتنی اچھی ہے اور کتنی غلط ہے. مولر رپورٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں سر, ٹرمپ کے خلاف ابھی جو 4-3 دن تک پہلے تک ایک چل رہا تھا کہ 81 اپیلیں گئی ہیں ان کے خلاف, کمپلینٹس کہ اس پہ کرپشن کے چارجز ہیں, اس کو امپیچ کیا جائے. رائٹ. اس سے پہلے سر ہم نے سنا کہ 11 اسٹیٹس نے, وائس پریزیڈنٹ ہے جس کے بارے میں 11 اسٹیٹس نے کہا کہ پریزیڈنٹ کو امپیچ کیا جائے, اور مختلف امریکن میڈیا نے کہا کہ ہم, لیکن ٹرمپ کی جو ٹویٹر کی ویورشپ ہے وہ ان ساروں کو ایسے دھو دیتی ہے جیسے ڈرائی کلین میں جا کے چیز نکل جاتی ہے. رائٹ. ان کو 80 ملین پلس کے قریب اس کے فالوورز ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ یہ ہوا کہ جو مولر رپورٹ ہے اس میں انہوں نے, ابھی چونکہ ہمارے پاس پوری رپورٹ نہیں ہے, 4 پیجز سامنے آئے ہیں, اس میں انہوں نے جو اس پہ جو اوپینین آ رہا ہے امریکن ایکسپرٹس کا, وہ یہ ہے سر کہ انہوں نے ٹرمپ کو, انہوں نے یہ تو کہا ہے کہ جو جن گھپلوں کا کہہ رہے ہیں, جن چیزوں کا کہہ رہے ہیں, رشین انفلٹریشن کا بھی فلانا بھی, وہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں ٹرمپ صاحب کتنے ریسپانسبل ہیں کتنے نہیں ہیں, اس پہ بھی بات نہیں ہوئی. رائٹ. مطلب اس میں جو ٹرمپ نے کہا ہے کہ دی رشین کولیشن واز دی ڈیلیوژن, اس نے کہا کہ مطلب کچھ نہیں ملا ان کو اس میں. یہ ٹرمپ کی اوپینین ہے اس کے بارے میں. ٹرمپ کی ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ملا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں ٹرمپ کی انوالومنٹ کا سراغ نہیں ملا. رائٹ. اچھا, اب سر اس میں ایک اور بات ہے, جو اٹارنی جنرل ہیں, فیصلہ لیک آؤٹ کرنے کا انہوں نے کرنا ہے. اٹارنی جنرل جو بار صاحب ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے, ہیڈ ہیں اس شعبے کے, جیسے ہمارے یہاں کوئی لا منسٹر ہوتا ہے اس طرح کا, تو ابھی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. لیکن میرا خیال ہے, کیونکہ ڈیموکریٹس کا کہنا یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں وہ جو ان کے آفس ہے اس چیز کو آؤٹ کرنے پہ مجبور ہوگا, اور یہ رپورٹ جاری ہوگی, اس کے بعد پھر تہلکہ مچے گا. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بہت, چونکہ ایک بڑا بزنس اس نے اسٹیبلش کیا نا, مینجمنٹ کا ماہر ہے, مینجمنٹ اور مینوورنگ کا ماہر ہے. اس لیے آنے والے وقتوں میں جو مجھے نظر آ رہا ہے نا, امریکہ کا نیکسٹ پریزیڈنٹ وہ پھر ہوگا. رائٹ. بٹ ہی ول بی ایبل ٹو مینیج اینڈ مینوور تھنگز پراپر. اب امریکہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا, امریکہ کے ساتھ اس کے ناک کے نیچے وینیزویلا ہے. یہ وہ بیلٹ ہے جہاں پہ وینیزویلا, بولیویا, کولمبیا, یہ وہ ممالک ہیں جو کہ سوشلسٹ کنٹریز ہیں. جو وینیزویلا میں اس وقت ہو رہے ہیں, اور جو مدورو ان کا پریزیڈنٹ ہے, اس کے خلاف ایک کیمپین ہے, اور ایگزائل میں ایک گورنمنٹ جو ہے وہ بن گئی ہے, جس کو بے شمار ممالک نے قبول بھی کر لی ہے. آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو ایگزائل کی گورنمنٹ ہے یہ الٹیمیٹلی وینیزویلا میں شفٹ ہو جائے, لیکن ہیوگو شاویز کا وہ شاگرد ہے, ہی ول ناٹ لیٹ اٹ ہیپن دیٹ ایزیلی. جی ہاں بالکل, ہیوگو نے تو امریکہ کو اس وقت تکنیکا ناچ نچایا تھا جب دنیا میں اتنا لبرلزم تھا نہیں, رائٹ, اور پورا امپیریلزم کی اس میں تھا, دنیا پورے 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی. تب اس نے کیوبا کے کاسٹرو نے اس کو تکنیکا ناچ نچایا, جس کے بعد چاروں ممالک بالکل امریکہ کے نیچے, اور چاروں کے چاروں چھوٹے چھوٹے ممالک جو ہیں انہوں نے امریکہ کو وقت ڈالا ہوا تھا. ان کو ٹھیک ہے, نکیل ہی ڈالی ہوئی تھی عام لفظوں میں نا. ٹھیک ہے. تو اب سر یہ ہے کہ دیکھیے امریکہ کے پاس اسٹریٹجیز کیا ہیں. جی. اس وقت
حاضر جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں لوپاس صاحب, ان کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس چل رہا ہے امریکہ کے شہر نیو یارک میں, رائٹ, جس میں 2 ایکس پریزیڈنٹس بھی شامل ہیں میکسیکو کے, کہ انہوں نے جو وہاں کا بڑا گروپ تھا مافیا کا, ان کے ساتھ ساز باز کیا اور ان سے پیسہ لیا. رائٹ. اچھا, پیسہ ٹرانزٹ کس بینکوں پہ ہوتا ہے؟ پیسہ ہمیشہ ٹرانزٹ ہوتا ہے امریکن, سوئس, انگلینڈ کے یا یورپی یونین کے بینکس پہ. ہمارے پاکستانی بینک تو یوز ہی نہیں ہوتے. صحیح بات. اور ایک الزام لگا BCCI پہ بیچارہ رگڑا کھا کے. اب امریکہ نے ایک اپوزیشن لیڈر جو ان کے جوان صاحب یا اقبان کیا نام ہے ان کا, ان کے ذریعے سے گورنمنٹ ان ایگزائل بنائی. ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ چلی نہیں, لیکن 44 ملکوں نے اس کو ہفتہ پہلے ایکسیپٹ کر لیا, اس کی ویلیڈیٹی کو اون کر لیا. اب ان کے پاس ایک آپشن یہ رہے گی کہ ہم ان کو فائنینشلی چوک کریں, جیسے انڈیا نے حیدرآباد, دکن, گوا وغیرہ کو کیا کہ ان کا محاصرہ کر لیا اور ان کے ساتھ سپلائی لائن کاٹ دی. سہیب صاحب, یہ ہمیشہ فائنینشلی چوک تو ان کو کرتے رہے. وینیزویلا بینگ اے سوشلسٹ کنٹری, جو انہوں نے میں سر تھوڑا سا اس میں وضاحت کر دوں نا, اگر میرے جملے سے وضاحت نہیں ہوئی. وہ سر یہ ہے کہ مثلا انڈیا کی آئل امپورٹ تھی اس کے ساتھ بہت زیادہ. ٹھیک ہے. امریکہ نے انڈیا کو کہا کہ آپ امپورٹ بند کر دو. اب مودی صاحب کو تو ضرورت ہے امریکہ کی, تو امبانی صاحب جو وہ خود کرپشن کے اسکینڈل میں پھنسے ہوئے, انہوں نے فوری طور پر جو ہے نا اپنی پرچیز ان کے ساتھ روک دی. اب یہ $3-4 بلین کا لاس امیجیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح امریکہ نے تمام یورپین ممالک کو کہا جو ان کے اپنے مٹھی میں تھے کہ آپ نے اس کے ساتھ کسی قسم کی ٹریڈ نہیں کرنی. اب یہ ایک طرح کی سینکشنز لگ گئی. وہ ٹھیک ہے, میں آپ کی بات مانتا ہوں, لیکن یہ تو پرو رشیا گروپ ہے نا, ان کو سپورٹ تو رشیا سے آتی ہے, اور رشیا ساما ادر ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اکراس دی اٹلانٹک یہ سارا کچھ ہے, دے اسٹل سپورٹ وینیزویلا آؤٹ آف. رشیا سر جو ہے نا پہلے آپریٹ کر رہا تھا 2 طریقوں سے, ایک تو ڈائریکٹ سپر پاور کے طور پہ, ٹھیک ہے, اور دوسرا نان الائنڈ موومنٹ کے طور پہ, جس کو ہم کہتے تھے غیر جانبدار تحریک, یا جس کو ہم کہتے تھے ترقی پذیر ممالک, یا ہم اس کو کہتے تھے ہیو ناٹس جو ہیں وہ. اب یہ 3-4 چیزیں ختم ہو گئیں کہ نہ ترقی پذیر ممالک رہا, نہ ہیو ناٹس رہا, نہ اپنا یہ ریجن میں امریکہ رشیا اس طرح سے رہا. چائنا جو ہے وہ اپنے ملکوں کو سپورٹ کرتا ہے. امریکہ کا صدر جو ہے وہ اٹھ کے شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات کرنے پہ مجبور ہو گیا, کیونکہ پیچھے اس کو پتا تھا چائنا کھل کے ہے. رائٹ. اچھا, اب رشیا کا جو ہے نا, یہ تو جب انہوں نے دیتات کیا رشین پریزیڈنٹ نے امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ, تو ریگن کے ساتھ, تو ہینری کیسنجر کو کسی نے کہا کہ یار آپ ہر جگہ پسپا ہو رہے ہو, رشیا گھس رہا ہے, نائجیریا میں گھس گیا, فلان جگہ گھس گیا, تو آپ کو کرو. تو اس نے کہا کہ ہماری بیوروکریسی ہمیں کرنے نہیں دیتی. امریکہ میں بھی بیوروکریٹس ہیں جو سر ان کو کام نہیں کر رہے تھے, ہمیں بھی نہیں کر رہے تھے. ریڈ ٹیپزم وہاں پہ بھی ہے, بالکل ٹھیک ہے, ریڈ بھی ہے اور وائٹ بھی ہمارے پاس, تو صرف ریڈ ہی ہے نا. ٹھیک ہے. اب سر یہ ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ جہاں تو امپیریل ممالک کر رہے تھے نا, یورپ کر رہا تھا, وہاں انڈیا اور وہ لوگ بھی کر رہے تھے جو رشین لابی میں تھے. اب انہوں نے بھی اس کی جو اپنی ٹریڈ تھی وہ منیمائز کر دی. اب مثلا مڈل ایسٹ کر رہا تھا بڑا, وہ بھی منیمائز کر دے گا, اور ملک جو اس کے ساتھ کر رہے تھے وہ منیمائز کر دیں گے. پیٹرول تو اس کا یورپ نے خریدنا ہے, وہ بھی کر دے گا. باقی چیزیں اس نے جن ممالک سے لینی وہ کم ہو جائیں گی, جس میں یورپی ممالک شامل تھے. رائٹ. تو ہم نے سینٹرل امریکہ بھی ڈسکس کر لیا. مجھے ٹرکی کا بتائیں. طیب اردگان جو ہے وہ بڑے پریشان ہے. کل الیکشن ہے لوکل باڈیز کا, اور ان کو لگ رہا ہے پہلی مرتبہ, جو کافی سارے ٹرکی کے اخبارات ہیں انہوں نے لکھا کہ پرہیپس انقرہ اور استنبول کے جو میئر ہیں وہ پرو جو طیب اردگان ہے شاید الیکٹ نہ ہو سکیں. یہ پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ آئی مین طیب اردگان ہیز بین ویری اسٹرانگ. بذات خود پریزیڈینشل الیکشن تو وہ بہت بڑے مارجن سے جیتا ہے, لیکن لوکل باڈیز میں یہ خطرہ کیوں اس کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے سر, جو یہ جو ڈیجٹس ہوتے ہیں نا, اعداد و شمار, ہم اس کو گورکھ دھندا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ گورکھ دھندا الیکشنز میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ویسٹرن میڈیا نے یہ پلے کرنا شروع کیا جب یہ جیتے, کہ لو جی میجر شہروں میں ہار گئے جن کا آپ نے ذکر کیا, اور لو جی وہاں پہ جو اس کی جیت کا مارجن تھا بڑا منیمم تھا. اب یہ تو ایسا نہیں ہوگا کہ اگلے الیکشن ہوں گے پریزیڈنشل تو اس میں صرف جیسے ہمارے یہاں ہوگا تو بھکر کے لوگ ووٹ ڈالیں گے اور لاہور کے نہیں ڈالیں گے, بالکل نہیں ڈالیں گے, تو جو لاہور میں پاپولر ہے وہ الٹیمیٹلی جیتے گا. اچھا, اسی طریقے سے وہاں پہ یہ ایک جب انالیسس کیا انہوں نے, تو اپنے حق میں ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ جب ہم نے فگرز لینے ہو نا, تو ہم کرتے ہیں کہ جی اگر ہم نے حق میں لکھنا ہے تو ہم کہتے ہیں فلانے فگر لے لو جو پازیٹیو ہے. اچھا, جس 3 سالوں میں انہوں نے زیادہ گین کیا تو نکال دیتے ہیں, جن میں لوز کیا تو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ابھی ایک انڈیا کے بارے میں لکھا ہے کہ انڈیا کرپشن میں تو اوپر آ گیا ہے, لیکن 3 سال پیچھے کے فگر سے نیچے ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب 78 پہ آ گیا 81 سے, لیکن اس سے پہلے تو وہ 76 پہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ فورتھ میگزین نے انڈیا کا, جس کو کہتے ہیں نا پھٹیاں چک دیں. اچھا, اسی طریقے سے جو ہے نا وہ ٹرکی میں ہوا. لیکن میں آپ کو یہ جو میں نے ٹرکی کو اسٹڈی کیا ہے وہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں
کہ لوکل باڈیز میں اگر چھوٹی موٹی مینوورنگ ہوتی بھی ہے، کیونکہ ویسٹ کی مینوورنگ نچلے لیول پہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ نچلے لیول پہ میڈیا سے متاثر ہو سکتے ہیں کہ چلو وہ کہتے ٹھیک ہے یار ایک لوکل باڈیز دے دو، یہاں بھی ہمارے یہاں ہوا، پی ایم ایل کاف پوری پاور کے ساتھ آئی، لیکن بہت سے میجر ڈسٹرکٹ لوز کر گئی، مشرف کے زمانے میں لوز کر گئی، انڈیپینڈنٹس آ گئے، سرگودی میں آ گئے، سہیوال میں آ گئے، طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں، امجد نور صاحب آ گئے، تو آ گئے کافی سارے، رائے حسن نواز جیت گئے، تو مطلب یہ بہت سے ڈسٹرکٹس میں وہ نکل بھی گئے ہاتھ سے، رائٹ، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی لوکل باڈیز میں ہو، لیکن کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا، نہیں فرق پڑے گا، فرق نہیں پڑے گا، مجموعی طور پہ طیب اردوغان نے ملک کو بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ وہاں کا مصطفیٰ کمال پاشا ہے، آپ آپ اس کی سر ابھی جو اس نے لیٹسٹ اپنی اسپیچ کی ہے جس میں اس نے یہ اس میں ساری نیوزی لینڈ کی کلنگز دکھائی ہیں، آپ دیکھیں تصویریں دیکھیں اس کی جو ویسٹرن میڈیا نے چھاپی ہیں، وہ نظر ہی نہیں آتے کہ سڑک کدھر ہے تو دیواریں کدھر ہیں، بندہ اتنا تھا۔ ہاں صحیح بات ہے، اتنے زیادہ لوگ اس کے فالوور، اس کے ویسے وہ زبردست اسپیکر زبردست ہے، اس کو کمال کی تقریریں کرتا ہے۔ اچھا سر، لاسٹ جو ہے پوٹن جو ہے اس کی زندگی کو خطرہ ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو اسیسینیٹ کرنے کے بہت سارے پلان جو ہیں وہ ابھی انرتھ ہوئے ہیں، کچھ خطرہ نظر آتا ہے آپ کو، اور کہاں سے خطرہ ہے اس کی زندگی کو؟ یہ سر جو ویسٹرن اور امریکن ٹینکس ہیں، جی اب کتنے ٹینک ہیں میں نہیں پتا، وہ تھنک ٹینکس ہم نے سنا یہ کہ کافی سارے ٹینک ہیں، وہ ٹینک ہیں جو بھی ہیں، تو ان تھنک ٹینکوں کا یہ کہنا ہے سر کہ رشیا میں چونکہ ایک ابھار نہیں ہو رہا اپنی آدمی کے ایموشنز کا، ایون پچھلے الیکشن تھے اس میں اپوزیشن جو کھڑا ہو رہا تھا پریزیڈنٹ، اس کو بھی انہوں نے مارا، وہ سیکیورٹی فورسز نے اتنی دھنائی کی کہ باقی جو میرے جیسے تھے ڈر کے بھاگ کے گھر کے اندر چلے گئے۔ اب وہاں پہ چونکہ ایک جو کتھارسس ہے وہ نہیں ہو رہا، اس لیے ان لوگوں کا کہنا اب یہ شاید وہ ان کی پلاننگ میں ہوگا تو وہ کہ وہاں پہ مرڈر اٹیمپٹ اس پہ ہوگی، اب یہ اس میں مرڈر ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا بچ جائیں گے، لیکن یہ ان کا کہنا ہے کہ اٹیمپٹ ہوگی، اور یہ ان لوگوں کا بھی کہنا ہے جنہوں نے کہا تھا کہ آنے والے وقتوں میں ٹیررزم کے خلاف نو کانفیڈنس آئے گا، اب وہ آیا ہے یا نہیں آیا، لیکن پارٹی کے اندر آ گیا، اور پارٹی کے اتنے ممبرز نے بغاوت کر دی کہ اس کو اسٹیج پہ آ کے کہنا پڑ گیا کہ بھائی صاحب آپ کہتے تو میں چلی جاتی، مطلب یہ ایسٹرولوجسٹ جو ہیں یہ ان کی پریڈکشن تھی، لیکن یہ بڑا ایک اسٹرانگ قسم کا خبر جو ہے وہ چل رہی ہے پوری دنیا میں۔ اچھا شعیب صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اب ہم نے کافی دنیا گھوم لی، ذرا اپنے نزدیک آ جاتے ہیں نا، ہمارے قریب انڈیا میں بڑا اس نے پنگا لیا، ہمارے ساتھ سکون سے بیٹھا ہوا ہے، اب الیکشن سر پہ ہیں، کیا ہونے والا ہے وہاں پہ؟ جو آپ بی جے پی کے ساتھ اور مودی کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ شاید بی جے پی جیت جائے لیکن مودی کہیں نہیں ہوگا، ڈو یو تھنک اٹ دس وے؟ اب دیکھیں پاکستان کے ساتھ جو وار ہسٹیریا انڈیا نے پیدا کیا اس کا کس علاقے میں کیا اثر ہوگا، رائٹ، اب بھی انڈین میگزینز میں اور ایون امریکہ کے جو فوربس ٹائپ بڑے پاورفل میگزینز ہیں جن کا امپیکٹ ہوتا ہے، اس نے یہ چھاپا کہ بی جے پی میں بھی کے ونر ہو، ٹھیک ہے، لیکن مودی صاحب سین پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ نہیں پتا، یہ پتا نہیں۔ چائے والے کا جو ہے نا وہ اب کھوکا واپس دوبارہ رینوویٹ ہو رہا ہے، منسٹر اس نے کہہ دیا کہ کھوکے کو رینوویٹ کرو کیونکہ مے بی کو اسے دوبارہ آنا پڑ جائے، بالکل صحیح۔ انڈیا میں سر کہ ان امپلائمنٹ ریٹ 6.8 سے بڑھ کے 6.6 سے بڑھ کے 8.86 پہ چلا گیا، انفلیشن جو ہے وہ ڈبل ہو گیا، اور اب لیسٹ پاپولر ہے وہ پنجاب میں، وہ ٹھیک ہے مطلب اتر پردیش میں شاید نکل جائے، یا ٹھیک ہے نا، یہ جو اکنامک انڈیکیٹر آپ نے بتائے، لیکن جو پاکستان کے بارڈر کے نزدیک ایریاز ہے وہاں پہ بڑی ریزنٹمنٹ ہے، وہ تمام ایریا جو پاکستان کے بارڈر کے نزدیک ہی نہیں، ایون بہار ہے جیسے بھاگتے پہ رہے، بہار میں کیوں بھاگتے پہ رہے ہیں اور جا کے وہاں پہ ایک وار ہسٹیریا پیدا کر رہے ہیں کہ وہ ان امپلائمنٹ کو کنورٹ کر دیں، اس میں رافیل اسکینڈل ہے، بھائی یہ ایسا چھوٹا موٹا اسکینڈل تو نہیں، $2 بلین تو انڈین بینکوں میں گئے ہیں، جو ان کے نیشنل بینک میں گئے، 8+ بلین ڈالر کا وہ سودا ہے اتنا بڑا۔ اب تمام میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ فیوچر کا پرائم منسٹر بی جے پی کے جیتنے کے باوجود مودی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سین پر مودی نہیں ہوں گے، بی جے پی کا ہوگا، رائٹ، لیکن جو وہاں پہ اتنا بڑا ہسٹیریا پیدا ہو گیا، اب آپ دیکھیے کہ کشمیری کو کل بھی انہوں نے ایک کافی مارا، جو اس وقت بھی ان کے ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے اور پکچرز بھی کافی وائرل ہوئی ہیں، ویری سیڈ سینز ایکچولی، ٹھیک ہے، انٹرنلی ایموشنلی اور جذباتی طور پر اگر ہم دیکھیں تو انڈیا کو مودی نے توڑ دیا ہے، ٹھیک ہے، اب اس قسم کے ایموشنز انڈیا میں کتنے دن چلیں گے، ٹھیک، اور یہ سودا کتنے دیر بکے گا، ایون انڈیا میں بھی اب یہ چیز آ رہی ہے، اور آر ایس ایس جو وہاں پہ ڈیولپ کرتی ہے کہ ہم نے کس کو پرائم منسٹر بنانا ہے، آر ایس ایس کے تھے نا مودی صاحب، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب وہ اس چیز پہ پیچھے ہٹ گئے اور وہ کہتے
لگتا ہے کہ کوئی بھی ہو ہم نام ہم فائنل کر لیں گے, وہ میں بھی کوئی بھی مطلب ہو. آر ایس ایس کا چوائس جو ہے وہ مودی نہیں ہوگا, کوئی اور بندہ کوئی اور ہوگا. ہوگا. ٹھیک سر, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. آج ہم نے اس چیز کا اندازہ لگایا کہ ٹربولنٹ حالات ہمارے یہاں پہ نہیں ہے, پوری دنیا کے حالات مور اور لیس اسی طرح کے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم پاکستان کی خبروں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں اور محو ہوتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ دنیا کو بھی جاننا چاہیے. ہماری آج کی کوشش یہ تھی کہ جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان پہ جو بیت رہی ہے اس کو ہم ڈسکس کریں. میں چاہوں گا کہ اگلے کسی پروگرام میں جو اپوزیشن لیڈر پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ کیا بیت رہی ہے, جو امیڈیٹ پاسٹ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر تھے, جس طرح ہمارے امیڈیٹ پاسٹ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر نواز شریف اور زرداری زیر عتاب ہیں, ان ممالک میں بھی وہ زیر عتاب ہیں. یہ ایک بڑی مزیدار ڈسکشن ہوگی جس کے لیے اگین ہم سہیب صاحب کو دعوت دیں گے. تھینک یو ویری مچ.